لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه المستجاب: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ کچھ دیر ایمانی مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اس سے پہلے مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ جب تک ایمان پر اور ایمانی اعمال پر انشراح نہیں ہوگا، وہاں تک آدمی کے قدم مضبوطی سے جم نہیں سکتے۔ جب بھی کسی میدان میں آدمی کو انشراح ہوتا ہے تو صبح قربانی دیتا ہے، شام قربانی دیتا ہے، خود قربانی دیتا ہے، اس کی فیملی بھی قربانی دیتی ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی باپ کو قربانی میں ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت تک کی بات ہے کہ جس وقت اس چیز کے معاملے میں اس گھر کے ذمہ دار کو انشراح ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں، میں نے جو کمپنی لگائی ہے، میں نے جو دکان کو کھولا ہے، میں جو کھیتی باڑی کر رہا ہوں یا جس تجارت میں لگا ہوں، مجھے مکمل انشراح ہے آج نہیں تو کل میری پوری فیملی اس کے ذریعے سے سکھی ہوگی۔ جب تک یہ انشراح نہیں ہوتا وہاں تک آدمی کے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ ہو سکتا آج چھوڑ دیں، آج نہیں تو کل چھوڑ دیں، کل نہیں تو ایک مہینے کے بعد چھوڑ دیں۔ اور جب کسی چیز پر انشراح ہوتا ہے تو اپنی پوری صلاحیت، اپنا مال، اپنی جان اور اپنی پوری فیملی، اپنا پورا کٹمب اور قبیلہ آدمی اس کے پیچھے لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس مذہب اسلام سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب اسلام سے ہمیں وابستہ فرمایا، یہ مذہب اسلام اور یہ ایمان ایسی قیمتی دولت ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس کی ہر چیز نرالی ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے جڑا۔ اللہ پاک کی ذات نرالی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ایسا طاقتور ہے کہ اسی کو قدرت کہا جاتا ہے کہ وہ قدرت ہے، ساری صفات کو جامع ہے۔ معبود ہونے کے لیے جن جن صفات کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری صفاتیں اللہ پاک میں موجود ہیں۔ ہزاروں سجدے کریں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ ایسی ذات کے ساتھ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتہ وابستہ فرمایا، موت تک یہ رشتہ باقی رہے۔ اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہمارا رشتہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے صفات ایک نبی اور جامع ہونے کے تعلق سے جو ہونے چاہیے، سارے صفات اللہ تعالیٰ نے آپ میں عطا فرمائے تھے۔ اور اللہ کے رسول اللہ کے اتنے لاڈلے تھے، اتنے چہیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ اور حرم جب سے بنایا گیا ہے، اس حرم کی حرمت کو کسی کے لیے اللہ پاک نے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر فتح مکہ کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے حرم کی حرمت کو اٹھا دیا تھا۔ اس میں قتل و قتال کر سکتے ہیں، اسلام کو غلبے کے لیے اس میں گویا کہ قتال کی اجازت ہے۔
اگلے انبیاؤں میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں تھی، اور یہ اجازت ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسا نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ نبی کی ایک ایک سنت میں جان ہے۔ اسی نبی کے طفیل میں اللہ پاک نے ہمارے ہاتھے میں قرآن پاک کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک ایسی دوائی ہے، اگلی امتیوں کو جو کتابیں ملی تھی وہ دوائی ایسی تھی کہ اس کا ایکسپائری ڈیٹ مختصر وقت کے لیے ہوتا تھا، یہاں تک کتاب رہے گی پھر ختم، اس کا پاور ختم، دوسری شریعت آئے گی یہ کتاب منسوخ۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا پاور تا صبح قیامت چلے گا، قیامت کی صبح تک قرآن پاک آن بان کے ساتھ موجود رہے گی۔ دوسرا، اگلی کتابوں میں وہ پاور نہیں تھا، جو پاور بڑے سے بڑے فتنے سے نمٹنے کا پاور اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑا پاور اور سب سے بڑا فتنہ جو اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن دجالی فتنے سے بچنے کا نسخہ اگلی کتابوں میں نہیں تھا، وہ نسخہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک آیت میں تاثیر ہے، اس کی ایک ایک آیت معجز ہے، عاجز کرنے والی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر آدمی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ رکھے گا تو اگر انسان کے عقائد میں کمزوری ہوگی، انسان کے اعمال میں کمزوری ہوگی، یہ قرآن پاک اس کو ٹھیک کر کے رکھ دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ پاک نے ہمیں ایسا بیت اللہ عطا فرمایا کہ جب اس کا منظر دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو آتا ہے۔ 24 گھنٹے جس کی طرف لوگ طواف کرتے ہیں، اور اسی کے بالمقابل 7ویں آسمان پر اللہ پاک نے بیت المعلیٰ کو بنایا ہے، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ حضور کے طفیل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور کے طفیل میں اللہ پاک نے 2 عیدیں ہمیں عطا فرمائی۔ حضور کے طفیل میں اللہ پاک نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضور کے طفیل میں ہمیں ایسے احکام عطا فرمائے جو اگلی امت کو دیے نہیں گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان کے بدن میں 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے، روزانہ صدقہ کریں۔ اب 360 روپے کہاں سے لائے؟ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، فرمایا بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دینا یہ صدقہ ہے۔ بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے جذبات اپنی بیوی کے ذریعے سے پورا کرے اس پر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں تو آدمی اپنے جذبات پورا کرتا ہے، اس میں صدقہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر غلط جگہ پر اپنے جذبات کا استعمال کرتا گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ بھلا اس سے بہترین شریعت کون سی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے جذبات کی تسکین بھی کر رہا ہے، روپے پیسے خرچ نہیں کیے، سونا چاندی خرچ نہیں کیا، اور اس نے کسی اندھے کو راستہ نہیں دکھایا، اور اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنے جذبات کی تسکین کر رہا ہے، تب بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ اس امت کو یہ قیمتی نسخے عطا فرمائے ایمان کے نتیجے میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان ہمارے پاس زندگی بھر باقی رہے، اور جب دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ نعمت کا مل جانا ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کے اوپر مداومت کا ہونا، ہمیشہ وہ نعمت باقی رہے، یہ ایک مستقل الگ نعمت ہے۔ اور اسی ایمان کی بنیاد پر موت کے بعد آدمی کے سامنے جنت کی نہریں ہوگی، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس ایمان کو بچا کر کے جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی 12 رکعت کا اہتمام کرے گا سنتوں کا، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، 4 اور 2 6 ہوئی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت 8 ہوئی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، آپ نے فرمایا یہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، ادنا سے ادنا ایمان والے کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ اس میں سنتوں کی کیا خصوصیت ہے؟ شارحین فرماتے ہیں جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس نے خاتمہ عطا فرمائیں گے، اس نے خاتمہ ملے گا تبھی تو جنت کا دخول ہوگا۔ پتا چلا معمولی اعمال کی بنیاد پر انسان کو حسن خاتمہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اب یہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے، صبح شام اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا استحضار کر کے کبھی کبھی ٹھنڈے آنسو اپنے آنکھوں میں سے بہانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلائیں گے، فرمائیں گے جبرائیل ذرا مجھے یا حنان یا منان کی آواز آ رہی ہے، ذرا جاؤ جہنم میں کوئی آدمی ہے جو مجھے پکارتا ہے یا حنان یا منان کہہ کر۔ جبرائیل کو آواز نہیں آ رہی، اللہ پاک سن رہے ہیں۔ جبرائیل آئیں گے اور وہاں جو جہنم کا داروغہ ہے سب سے بڑا جس کا نام مالک ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو اتنی معلومات ہے کون سا آدمی کہاں ہے، کب گیا جہنم میں، جہنمیوں کی کیا تعداد ہے، کس کی سفارش سے کس کو نکالا گیا اور کون کتنی دیر رہے گا، یہ ساری معلومات اس مالک کے پاس ہے۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مالک باہر آئے، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا مالک اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ کہیں سے یا حنان یا منان کی آواز آ رہی ہے، ذرا اس ایمان والے کو تلاش کرو جو کہیں جہنم کی کھائی میں ہے۔ سارے نبیوں کی سفارش ہو جائے گی، سارے اولیاء اللہ کی سفارش ہو جائے گی، علماء کرام کی سفارش ختم، اسی طریقے سے حفاظ کرام کی سفارش ختم، اور سب کی سفارش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد کا یہ منظر ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مالک جائیں گے جہنم میں لیکن وہاں ان کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ مالک حضرت جبرائیل کو کہیں گے جبرائیل ذرا مجھے پتا نہیں چل رہا۔ جبرائیل جا کر کے اللہ کے سامنے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھائیے، کیا بات ہے؟ کہاں بار الہ، مالک نے یہ کہا کہ میں گیا لیکن جو ہی جہنم میں جاتا ہوں اچانک جہنم سانس لیتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک چمک کا ظہور ہوتا ہے تو وہاں پتھر، انسان، جنات سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں کسی کو پہچاننا میرے لیے مشکل ہے، میں اس آدمی کو پہچاننا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس بس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل میرے عرش سے کان لگائیے۔ اب حضرت جبرائیل کان لگائیں گے تو آواز آئے گی یا حنان یا منان، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کو جبرائیل جاؤ میکائیل کو جا کر کے کہہ دو جہنم کے فلانے گوشے میں اور جہنم کے فلانے کونے میں ایک آدمی ہے، جاؤ عطا پتہ بتا دیا، اس کی ساری جگہ بتا دی۔ اب حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کو کہا تو میکائیل گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے بالکل انگارا ہو گیا ہے اور اس کا سر بالکل قدموں سے باندھا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے گویا کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور جہنم کے جلتے جلتے پورا آگ بن چکا ہے، سانپ اور بچھو نے اسے گھیر لیا ہے اور وہاں سجدے میں پڑے پڑے کہتا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ حنان اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے رٹنے کو وہ گوارا نہ کرے۔ ایک ماں ہوتی ہے، بچہ جب رٹ جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کے رٹنے کو گوارا نہیں کرتی، یہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ رٹ جائے اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے، وہ تو مالک الملک ہے، اس کے پاس تو قدرت ہے، اس کی طاقت کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے اگر کوئی رٹ گیا ایک لات اس کو مار دی جائے اور اس کو اپنے دربار سے دھکا مار کر کے بھگا دیا جائے، تم کون ہو ایسے نخرے کرنے والے، بھگاؤ ہمارے دربار سے۔ لیکن اللہ کی شفقت کے قربان اللہ تعالیٰ کسی بندے کے رٹنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بلکہ بندہ جب صلح کرتا ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آسمانوں میں بھی جلیاں ہوتی ہیں، قمقمے جلتے ہیں، لائٹیں جلتی ہے، فرشتے فرماتے ہیں بار الہ یہ کائیں کا اجالا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میرے روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر لی،
میرے رٹے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اللہ ہم سب کو صلح کرنے والا بنا دے۔ سانپ اور بچھو اس کو گھیرے ہوئے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جھاڑو دیا جاتا ہے، فرشتے کی طرف سے جھاڑو دیا جاتا ہے، جو ہی جھاڑو دیا جاتا ہے سانپ اور بچھو نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بالکل غبار آلود ہو، دلدل میں پھنسا ہوا ہو، اور اس کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی جائے تو اس کے اوپر کیچڑ ختم ہو جاتا ہے، پھر بالٹی ڈال دی جائے اور صفائی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اوپر فرشتے کی طرف سے جھاڑو دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں سانپ بچھو جھڑ جائیں گے، اس کے اوپر سے اللہ کے حکم سے دوسری جھاڑو دی جائے گی، ساری زنجیریں کھل جائے گی، ساری مشکیں اس کی کھول دی جائے گی، اور اس کو لے کر لے جایا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے یہ بندہ سجدہ ریز ہو جائے گا، اور جہنم کے عذاب کے نتیجے میں چہرہ بالکل بدل گیا تھا، انگارہ بن گیا تھا، چہرے کی شکل بگڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا میں نے تجھ کو خوبصورت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے نہیں بھیجے تھے؟ میرے بندے میں نے تیرے پاس فرشتوں کو نہیں پاتا، نبیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ میں نے تیرے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ بندہ کہے گا بار الہ سب کچھ تھا، یہ میری بھول ہو گئی، میں معافی کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان کو نہر میں گوتا لگا دو اور جنت میں ان کو داخل کر دو، اور ان کے پیشانی پر لکھ دیا جائے گا جہنمی، یعنی یہ آدمی جہنمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر اس کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اسی لیے جب موقع ملے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، نعمت تو مل گئی ہے، ایک چھوٹا سا خزانہ اور ہیرا ہمارے پاس ہو، تجوری میں رکھتے ہیں، فرعون تجوری میں رکھتے ہیں، لوک پر لوک لگاتے ہیں، ایسا بہترین ایمان اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر عطا فرمایا ہو، جتنا بھی شکریہ کے طور پر جانور ذبح کرے اتنا کم ہے، جتنا بھی صدقہ کرے اتنا کم ہے، فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کا نظام ہے۔ آج چاروں طرف مسلمانوں پر حالات ہیں، ہمارے یہاں خصوصاً مجلس جوانوں کی جو رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ یرغمال کیا جا رہا ہے، جوانوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے اعتراض کر کے ان کے دلوں میں نئے نئے اعتراض پیدا کر کے مختلف شکلوں میں جن کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے کبھی کوئی منحوس زمانہ کوئی جملہ استعمال کر کے گویا کہ آپ علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، خدا پاک کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے خزینے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہو سکے اللہ کبھی توفیق دے، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، قائم ہے کہ شکریہ میں نے تو نہیں مانگا تھا، میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ اور ایمان والا اللہ کو اتنا چاہیتا ہے، میں نے کچیلے کپڑے میں ہو، کپڑے سیدھے سادے ہو، بلکہ پیون والے کپڑے ہو، جوتیوں کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کے پاس رہنے کا مکان کا ٹھکانہ نہ ہو، لیکن اگر دل کے گہرائیوں میں ایمان ہے، یہ ایسا اللہ کا چہیتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے نظام کو جو کا تو باقی رکھیں گے۔ یہ ایمان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب چاروں طرف سے شکوک میں ڈالنے کی کوشش ہے، جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک آدمی کے پاس بکری کا بچہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، 3-4 چوروں نے دیکھ لیا یہ خوبصورت بکری کا بچہ ہے، اس کے پاس سے ہمیں پڑھانا ہے، غصب کرنا ہے، تو چاروں چوروں نے اسکیم کی اور تدبیر کی کہ کیا تدبیر کرے تاکہ یہ آدمی بکری کا بچہ اچھے انداز میں نیچے رکھ دے اور ہمارے لیے لینا آسان ہو جائے، ورنہ اس کے پاس سے غصب کرنا بڑا مشکل ہے۔ چاروں نے اسکیم کی، چاروں نے یہ طے کیا
کہ الگ الگ فاصلے پر ہم چاروں آدمی کھڑے ہو جائیں. یہ جب بکری کا بچہ لے کر کے جائے تو پہلا آدمی یہ کہے, مشورہ ہوا, چنانچہ مشورے کے ماتحت پہلے نے یوں کہا, چچا کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بڑے سمجھدار آدمی ہو, لیکن سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ اتنے سمجھدار ہو کر کتے کے بچے کو کیوں اٹھایا ہے آپ نے؟ کتے کا بچہ؟ میرے پاس تو بکری کا بچہ ہے. آپ کی آنکھوں کی بھول ہے چچا, ذرا آپ بھول کر رہے ہو. ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ آپ کتے کے بچے کو اٹھائے ہوئے ہو. اب ذرا کوئی بھی آدمی کسی کو یہ جملہ کہے تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں کوئی شک ہو, چاہے 100 مرتبہ دیکھا ہو, لیکن کوئی تھوڑا سا کنفیوز کرنے والا کوئی آدمی کسی جملے سے کسی کو کنفیوژن میں ڈال دے تو اس کے نتیجے میں آدمی کا دماغ ڈاوا ڈول ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا. اب شک تو ہوا, اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. آگے گیا, دوسری نویلی میں گیا تو پھر آگے وہاں گلی میں ایک دوسرا چور کھڑا تھا. اس نے کہا چچا شرم آتی ہے نہیں آتی؟ ایسے بہترین انسان ہو کر کتے کے بچے کو اٹھا کر جا رہے ہو. اب ذرا پہلے والے نے جو بات کہی اس کی تھوڑی تائید ہو رہی ہے ایک دوسرے آدمی سے, تو وہ اور شک میں پڑ گیا. لیکن اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, میں نے پیسوں سے خریدا ہے اور یہ تو بکری کا بچہ ہے. تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں جانے کے بعد پتا چلا تیسرا آدمی وہاں کھڑا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے چچا ذرا شرم تو کرو, ایسی عمر میں آپ کتے کے بچے کو رکھ کر کے کیا کرو گے؟ انداز تھوڑا اس انداز میں کیا, وہ اور شک میں پڑا. تو وہ کہا واقعی جب دو نے کہا, پہلے نے کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, کوئی معاملہ گڑبڑی میں ضرور ہے. اب تھوڑے آگے گئے تو چوتھے نے اور مہذب انداز میں ٹھگنے کی بات کہی, اس لیے کہ آج کل دنیا میں ٹھگ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ایک صاحب بمبئی سے ٹرین میں بیٹھے, دیکھا اور چوروں کی ایک ٹیم تھی کہ اس آدمی کے پاس قیمتی ہیرا ہے. پہلے ہی سے پتا چل گیا تھا کہ ان کے پاس ہیرا ہے. تو چوروں کی ٹیموں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ تک وہ لوگ جائیں گے, پھر وہاں تک ہاتھ میں نہیں آیا تو جو دوسری ٹیم مثلا سورت اسٹیشن سے بیٹھے گی وہ اس کو حوالہ دے دیں گے, اس کے پاس قیمتی ہیرا ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا, تم پیچھا کرو. لیکن یہ پوری لنک ملی ہوئی ہوتی ہے آپس میں. چنانچہ بمبئی سے پیچھا کیا لیکن اس کے پاس یہ ہیرا نظر نہیں آیا. سورت سے ٹیم بیٹھی, اب سورت سے بیٹھ کر ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ہیرا نظر نہیں آیا. ادھر ادھر کوشش تو بہت کی. چنانچہ احمد آباد سے وہ ٹیم بدلی, تیسری ٹیم کو کہا ذرا بھائی اس کے پاس ہیرا ضرور ہے, ہمیں اس کا پورا پروف ملا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہاں. چنانچہ احمد آباد سے ایک گروپ بیٹھا, اس کو بھی اس کی ترتیب بتا دی. اب آخری گروپ تھا, اس کے بعد تو وہاں ٹرین سے اترنا ہے. تو پھر آخری گروپ میں سے ایک آدمی نے اس چچا کو کہا چچا ایک بات آپ کو کہنا ہے. بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ آپ کے پاس ہیرا ہے, بمبئی سے آپ کا پیچھا کیا گیا ہے, بمبئی سے پیچھا کیا گیا, سورت سے الگ جماعت بھی چڑھی, احمد آباد سے بھی الگ جماعت چڑھی, آپ کو پکڑنے کے لیے پالنپور سے بھی ایک جماعت سوار ہوئی, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے رکھا کہاں ہے. آپ کو بالکل کچھ نہیں چھڑیں گے ہم, لیکن ہمیں داؤ کا تو پتا چلے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ اتنا بتا دیجئے پلیز, ہم پر احسان کیجئے. تو اس نے کہا اچھا, تو پھر یہ کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھیڑو گے تو نہیں کہ نہیں. تو پھر اس نے جو پان کھا کر کے تھوکنے کی جو تھوکدانی تھی اس نے اس تھوکدانی کو اٹھایا اور اس کے اندر میں جو تھوکا تھا اس کو خالی کیا, پھر اس میں سے ہیرا نکالا کہ یہ ہیرا ہے. سیدھی سی بات ہے, کسی کا تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس کے اندر میں ہیرا رکھا ہوگا جس میں تھوکا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں ہر ایمان والے کو ایسے ہی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. مختلف قسم کے اعتراض کر کے, کبھی طلاق کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے, کبھی حلالے کے تعلق سے اعتراض کیا جا رہا ہے, کبھی قربانی کے مسئلے کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی اس کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے, کبھی مسلمانوں کی داڑھی کو لے کر کے اعتراض کیا جا رہا ہے. ایک نہیں دسیوں مسائل ہیں, ان مسائل کے ذریعے سے اعتراض کر کے مرد مسلم کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک مرد مومن کا کام یہ ہے کہ جب یہ انشرا ہو گیا
کہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، تو اب اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے چوکنا ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائے، اسلام میں کوئی چیز اعتراض کی نہیں ہے۔ کسی کو اعتراض ہو لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے۔ صوفیوں کے سردار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اگر کوئی آدمی اسلام کی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے تو یا تو لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے۔ جب اسلام کی حقانیت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے تو فوراً اعتراض اس کا ہٹ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، حدیث میں آتا ہے اگر کسی آدمی نے بیری کے درخت کو کاٹا اونٹے منہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیری کے درخت کو کاٹے گا تو اونٹے منہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا ہے، کہا عجیب بات ہے، مطلب یہ اسلام میں بیری کا درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں نے کہا لیکن حرم میں ہوا نکل گئی کہ اچھا ہاں حرم میں، اور حرم میں تو کاٹے دار درختوں کو کاٹنے کی اجازت کہاں ہے؟ حرم ہے، من دخل کان آمنا۔ کہ مول صاحب اب سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا ایک نہیں، اسلام کی دسیوں چیزوں پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن آدمی اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتا، اور گہرائیوں میں نہ جانے کی بنیاد پر باطل پرستوں کے اعتراض کی بنیاد پر اپنے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انشراح مانگنا چاہیے، اور اگر انشراح نہ ہو علم نشرح کا باقاعدہ ورد کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف صاحب وظائف تھے، ہمارے اسلاف کی ایک جماعت ہوا تھی، کسی نے علم نشرح کا مکمل وظیفہ کیا تھا، تو کسی نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا وظیفہ کیا تھا، تو کسی نے سورہ تغابن کا وظیفہ کیا تھا، تو کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے اسلاف میں وہ گزری ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اپنی زندگی میں کوئی معمول کو اپنائے نہیں جس معمول کے نتیجے میں ان کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا، دماغ بھی مضبوط ہوتا تھا۔ اگر ان کو ڈرایا بھی جاتا تھا تو پھانسی کے فندے پر چڑھ کر بھی ان کے دلوں میں جنبش نہیں ہوتی تھی۔ یہ کسی معجون کا کمال نہیں تھا، یہ کمال کا تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں کی مضبوطی کا۔ اللہ کی قسم دنیا نے کوئی ایسی معجون نہیں بنائی جس معجون کے نتیجے میں وہ دل اور دماغ مضبوط ہو کہ وہاں تلوار کی نوک پر بھی آدمی کی زبان میں لفظش نہ ہو، اور وہاں سلی پر چڑھنے کے بعد بھی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اللہ کے دربار میں جائے۔ یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی بڑوں کے پاس سے کچھ نہ کچھ وظائف لے کر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ وظائف کا پابند بنائے۔ ایک ہرنی ہوتی ہے جو مخصوص ہرنی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے اتارا گیا تھا نا تو حضرت آدم کو یہاں سری لنکا میں اور اما حوا کو وہاں جدہ میں، جدہ کو اصل اس کا نام جدہ ہے، اور جدہ اس لیے کہتے پگڈنڈی ہے جدہ سے مکہ المکرمہ جانے کی، دادی کی وجہ سے اس کا نام جدہ نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اور اما حوا کو وہاں غلطی کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، جب جنت جیسے ماحول میں حضرت آدم موجود ہے، حضرت حوا موجود ہے، جہاں باغ ہی باغ ہے، جنت ہی جنت ہے، کوئی سوال ہی نہیں، لیکن غلطی کے نتیجے میں جنت میں ٹک نہیں پائے۔ اپنے گھروں میں جنت کا ماحول ہوگا، گناہ کرو گے جنت کا ماحول ختم۔ جب بابا آدم جنت میں ہونے کے باوجود گناہ کے نتیجے میں ان کو جنت سے اترنا پڑا، اور حضرت آدم کو وہاں سری لنکا میں اور اما حوا کو وہاں جدہ میں اللہ نے دور دور کر دیا، اور فرمایا پورا خاندان تتر بتر ہو گیا۔ اپنے خاندان کو یکجا کرنا چاہتے ہو، محبت سے ملانا چاہتے ہو تو آنا پڑے گا جنتی اعمال پر، ورنہ اگر جہنمی اعمال کیے، گناہ کیا تو گھر میں بہترین قسم کی روزی کی برکتیں تھی، چین اور سکون تھا، اطمینان تھا، لیکن گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ماحول ہمارے پاس سے کھینچ لیا۔ مطلب یہ کہ برکتیں ختم ہو گئی۔ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے بہت روئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، اللہ اگر کسی کو رولائے شکایت نہ کرے ہو، اس کو اللہ آب زمزم دینا چاہتے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، سونے کے خزانوں میں رہنے والا وہ نہیں پا سکتا
جو حالات کی انگیٹھی میں اور حالات کے تھپیڑوں میں چلنے والا جو پا سکتا ہے. فرشتے اس کو تسلی دینے آئیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. شرط یہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے ربا میں اپنے رنج و غم کی شکایت تیرے دربار میں کرنے آیا ہوں. بس کسی سے نہ کہے اور پر امید رہے، آج نہیں کل انشاءاللہ آب زمزم نکلے گا اس کے دل سے. کب نکلے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن 40 سال پر بھی آب زمزم نکل گیا، 40 سال کی تکلیف بھول جاؤ گے. دنیا سے جاتے جاتے اللہ نے وہ سکھ کے دن دکھائے، ساری تکلیف ہم بھول جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر حالات آئے، 40 سال تک بیٹے یوسف سے دور رہے لیکن روئے ہیں. اللہ کو بہت رحم آیا، حضرت جبرائیل کو بھیجا. اللہ سب دیکھتے ہیں میرے بندے پر حالات ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتا دو میرا یوسف حیات ہے یا نہیں، مجھے بہت یاد آئی ہے میرے لاڈلے یوسف کی. تو حضرت جبرائیل نے کہا حیات ہے، وقت آئے گا اللہ ملاقات کرائیں گے. اور آپ کے رونے کو پسند کر کے اللہ نے ایک وظیفہ دیا، یہ پڑھیے: یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا. یہ پڑھنا شروع کیا، فوراً انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر دعا پڑھ رہے ہیں اور ادھر یوسف کی بشارتیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف میں 40 سال کا فاصلہ رہا تھا، سب بھول گئے. اور اللہ پاک نے کیسے دن دکھائے. اس لیے کڑوے حالات آئے نا امید نہیں ہونا، پر امید بنے. میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، پر امید رہ کر کے مانگے. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، کہا حضرت آدم اور کہا حضرت حوا، دونوں روتے رہے. ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی تسلی دینے کے لیے آئی. تفسیر مظہری نے نقل کیا ہے اور یہ کہا اکیلے تھے، روتے بہت تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی خیر خواہی کی اس ہرنی کی، تو اس کے ناقے میں اللہ نے مشک پیدا کر دیا اسی مخصوص ہرن کی نسل میں. لیکن علماء نے لکھا ہے جس ہرنی کے ناقے میں مشک ہوتا ہے وہ ہرنی سوتی نہیں ہے. شکاری کہیں میرا پیچھا کر کے وہ مشک لے نہ جائے، چوکنا رہتی ہے. اللہ اکبر. ایک ہرنی مشک کے نتیجے میں چوکنا، اور میرے اللہ نے جو ایمان دیا ہے جس کے نتیجے میں جنت کی حوریں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے دنیا میں اگر کسی مرد کو اس کی بیوی پریشان کرتی ہے اور اس کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حور اس کو آواز دیتی ہے. آواز لوگوں کو سنائی تو نہیں دیتی لیکن وہ یوں کہتی ہے او منحوس، تو میرے معشوق کو مت ستا، تیرے پاس وقتی طور پر ہے، انتقال ہوتے ہی وہ میرے پاس آ جائے گا اور میں اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے بارے میں اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ میسج پہنچاتے ہیں اس جنت کی حور کی طرف سے. اللہ اکبر. جنت کی حور کا معاملہ کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سہارنپور مدرسے کی بنیاد رکھی، ہوٹ چاٹا کرتے تھے. ایک مرتبہ طلبہ نے پوچھا حضرت آپ تو ہوٹ چاٹتے ہی رہتے ہو. کہا بچوں کوئی بات نہیں. پھر پوچھا، کہا کوئی بات نہیں. زبردستی کی تو فرمایا کیا بتاؤ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے جب لڑائی چل رہی تھی تو میں بھی لڑائی میں گیا تھا. گولیاں چلی، ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، حافظ ضامین بھی اس میں شہید ہو گئے. حافظ ضامین کو یہاں گولی لگی کان کے پاس، اور شاملی کے میدان سے عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کندھے پر اٹھا کر تھانہ بھون میں لائے تھے. اور جس دن صبح اٹھے ہیں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے دوستوں کو ملاقات کر لو، آج رات کو مجھے جنت کا معائنہ کرایا گیا ہے اور جنت کی حوروں نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ حافظ صاحب کل شام ہوتے ہوتے تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، ہمارے پاس آنا ہے.
میرے عزیزوں، حافظ ضامین کو پوچھو تمہیں یہ کیسے ملا، وہ یہ کہیں گے کہ راتوں کی تنہائیوں سے ملا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ایمان کی قدر کی بنیاد پر ملا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے سے ملا ہے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، حافظ ضامن شہید کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ان کی قبر کے اوپر جا کر کسی نے فاتحہ پڑھا، سر جھکا کر آنکھیں بند کی، اندر سے آواز آئی، کہاں فاتحہ تو مردوں پر پڑھا جاتا ہے، ہم تو قبر میں زندہ ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہے شہید دنیا سے جانے کے بعد مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے، کسی مردے کی قبر پر جا کر کے پڑھو۔ تو مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج ہم لوگ ادھورا سفر کرتے، پورا نہیں کرتے، بس قرآن کی تلاوت تک پہنچے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے 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 انوارات تک نہیں پہنچے، ادھورا سفر ہے۔ نماز تک پہنچے، ٹوٹا ٹوٹا وضو کیا اور آئے، اور بس ابا یہ کہہ دے کہ بچے نے نماز پڑھی، وہاں تک پہنچے۔ ہم اس نماز تک نہیں پہنچے کہ نماز کی بنیاد پر یہ ہو کہ میرا اللہ میرا کام کرے گا۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں، سوکھا پڑا ہے، مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم اسقینا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا، آپ نے دعا مانگنا شروع کی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے بادل جمع ہونا شروع ہوئے اور مدینہ المنورہ میں بارش اتنی برسی حضور کی دعا کے نتیجے میں کہ فوراً صحابہ دوڑے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ مسکرائے، ایک ہفتہ بارش آئی، اگلے ہفتے آپ خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو انہی دیہاتی نے یا دوسرے دیہاتی نے فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، بارش کے نتیجے میں گھر گر رہے ہیں، فرمایا اور ہلاکتی ہیں، سیلاب جیسا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، راوی فرماتے ہیں بادل چاروں طرف چھڑ گئے اور بیچ میں آسمان بالکل صاف ہو گیا۔ اے میرے بھائیوں، میرا یہ سوال ہے، اللہ پاک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سب کا ہے؟ ارے بولو، آواز سے بولو۔ یاد کرو جب تک کہ تم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے گہری دوستی نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے پر امید نہیں رہو گے، آج ہم نے ہمارے اللہ سے ہمارا معاملہ بیگانہ کر دیا ہے۔ گویا کہ جیسے ہم اپنی ماں سے تعلق رکھتے ہیں اور جب ضرورت پڑی ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، فرمایا ایسا معاملہ ہمارا نہیں رہا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نور دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کا تعلق چاہیے، آسان سا نسخہ ہے، ہر چھوٹی موٹی ضرورت میں اللہ سے مانگے، ہر چھوٹی موٹی ضرورت میں اللہ سے مانگے، اور دوسرا چھوٹی موٹی ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کرے کہ یہ دو صفتیں اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ بیانات بہت ہے، تذکرے بہت ہے، کتابوں کا مطالعہ بہت ہے، فرمایا جماعتوں میں جانا بھی بہت ہے، لیکن نماز سے کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے دل میں سوال۔ بہت نماز پڑھی ہے میرے بھائی، بنا کر کے دیکھو۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز بنا کر کے تو دیکھو، اللہ کا نظام حرکت میں نہ آئے تو کہنا۔ حضرت مولانا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا شاملی کے میدان میں انگریزوں کی طرف سے لڑائی ہو رہی تھی، گولی لگی، میرے ساتھی شہید ہو گئے، مجھے بھی ایک گولی لگی، میں بے ہوش ہو گیا، تو آسمان سے حوریں آئی، جو شہید ہو رہے ہیں ان کو گلاس پلا رہے ہیں، پی لو گلاس، اللہ بلا رہے ہیں، پی لو جلدی سے، شہید ہو رہے ہو۔ یعنی روح قبض کرنے سے پہلے ان کو اللہ کی طرف سے حوروں کے ذریعے سے ان کو شربت پلایا جا رہا ہے۔ شربت پیو، اللہ بلا رہے، اصل مہمانی وہاں ہوگی، شربت پیو، اللہ بلا رہے۔ ایک حور نے حضرت مولانا مظہر نانوتوی کے منہ پر وہ گلاس لگا دی، تو دوسری حور نے کہا ارے انہیں کیوں لگاتے ہو، یہ تو بے ہوش ہوئے، ان کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ دن ہے اور یہ دن ہے، میرے ہونٹ کے اس شربت کی مٹھاس غائب نہیں ہوئی اور اب تک میرے ہونٹ پر شربت کی مٹھاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا مزہ عطا فرمائے۔ ہرنی کو جب مشک ملا تو وہ چوکنا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہم سب کو ایمان کے تعلق سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی مجلس میں 10 باتیں بتاؤں گا، جن 10 باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور موت کے موقع پر اس نے خاتمہ نصیب ہوگا۔
آپ لوگ چاہتے ہو کہ بتاؤ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 10 چیزیں ہیں. مزے ہی مزے ہیں اللہ کی قسم. بعض صحاباؤں نے تو خواب میں آ کر کے اپنی جو بشارتیں بتائی ہے، میرے بھائیوں دنیا کی نعمتوں کو فنا ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں. اور مرد مومن کی زندگی تو موت سے شروع ہوگی، مرد مومن کی زندگی موت سے شروع ہوگی، اور اصل لذت کی جگہ وہاں موت ہے، وہاں مرنے کے بعد جنت ہے. اکابرین کو تو جنت میں داخل ہونے کا ایسا یقین تھا. ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، اور یہاں دارالعلوم سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑوں کا بڑا تعلق رہا ہے، چونکہ بڑے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے بیٹے تھے، اور مولانا یحییٰ صاحب عالم ربانی حضرت گنگوہی کے خادم خاص تھے. انہی کی وجہ سے اخیر عمر میں حضرت گنگوہی نے بخاری اور سارا سیاہ ستہ پڑھایا تھا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی وجہ سے. اور جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب آئے ہیں، بڑوں نے ان کو خلافت دے دی ہے. کیسی خدمت کی ہے عالم ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی. ایک مرتبہ حضرت شیخ نے حضرت مدنی کو فرمایا، حضرت جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے جانا. یہ جملہ بتایا. یہ جملہ کہا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمت اللہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہا. حضرت شیخ کی عمر چھوٹی تھی. حضرت مدنی مسکرائے اور کہا انشاءاللہ لے جاؤں گا. یہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تو صاحب کشف تھے، دیکھ لیتے تھے زمین پر بیٹھے ہوئے ایسے اکابرین گزرے ہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. ذکر کی بنیاد پہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی حضرت شیخ کے شیخ، جن کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، ان کے پاس جب کوئی آتا، حضرت دعا فرمائیے میرا بچہ 12ویں پڑھتا ہے کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹا میں دعا کرتا ہوں. فائنل اس کا کامیاب ہونا. جس کے بارے میں یہ کہے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، کامیاب ہونا فائنل. یہ مشہور تھا علاقے میں. لیکن جب حضرت کسی کے بارے میں کہے بیٹا تم ہی دعا کر لو، تو سمجھ جاؤ فیل ہونا طے. ایک صاحب آئے، حضرت میرے بچے کے بارے میں دعا کیجئے، میرا بچہ ذرا ایگزام دینے جا رہا ہے، ذرا کامیاب ہو جائے. تو حضرت نے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کے کہ بیٹا تم ہی دعا کرو. کہا حضرت آپ دعا کرو. تو حضرت نے فرمایا بیٹا تم ہی دعا کر لو. پھر اصرار کیا تو حضرت نے یوں کہا کہ بیٹا جب تیرے بچے کے بارے میں لوح محفوظ میں ہی فیل ہونا لکھ دیا ہو تو خلیل احمد کی دعا سے کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، بدمعاش بننے کے لیے تو بڑی محنتیں ہیں، ذلتیں ہیں، نیک بننے کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں. اس لیے ہم نے اس کی لذت کو چکھا نہیں ہے. اس لیے آج کی مجلس میں ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں 10 چیزیں لکھ کر کے لایا ہوں. میں نے کہا آپ کو بتاؤ، چونکہ ہم چاہتے ہیں جوان آئے، خصوصاً چونکہ آج کل زیادہ حملے جوانوں پر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اعتراضات اسلام کے تعلق سے کیے جا رہے ہیں، ہم مدلل ایک چیز کو لے کر کے ان جوانوں کو جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن ہماری مجلس کے ابھی افتتاح ہے، شروعات ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب جوان آئیں گے، ہمارے یہ جوان، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر جوان کے دل میں اللہ نے ولایت کا مادہ اور پاور رکھا ہے. وہ جوان اس کے لیے تیار ہو، لہٰذا اس کے لیے پہلے ہم زمین ہموار کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جو تھوڑی مشکل ہے، نظر بد سے اپنے کو بچانا. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. ایمان کا نور نکل جاتا ہے. زہریلا تیر ہے، پہلے زمانے میں زہریلا تیر چھوڑا جاتا تھا، اور زہریلا تیر جب کسی کے بدن میں گیا تو وہ خون کے راستے سے ایک عضو میں زہر گھس جاتا ہے. آنکھ بھی پیلی زہر گھس گیا اس میں، کان میں بھی زہر کا اثر. کتنی بہترین بات فرمائی ہے، صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر گھر پر، کہ نظر زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایمان کا نور نکل جاتا ہے. آج کا جو جوان جنید بغدادی بننے والا تھا،
باعزید بستامی بننے والا تھا، وقت کا مولی الیاس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ رونا اس کو بھی آتا ہے، لیکن وہ روتا ہے صرف بیماری کے موقع پر۔ اگر وہ تندرستی میں مسلح پکڑ کر اللہ کے سامنے روتا تو جنید بغدادی جس راستے پر چلے تھے اور باعزید بستامی جس راستے پر چلے تھے اور مولانا علی میاں جس راستے پر چلے تھے، یہ جوان اسی راستے پر سفر شروع کر دیا ہے۔ آج نہیں تو انشاءاللہ کل وقت وہ آئے گا کہ اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوگی اور اللہ اس کے گھرانے کو، اس کی اولاد کو چمکائیں گے۔ اے میرے جوانوں اور میرے عزیزوں، ذرا دشمن کی چالوں کو سمجھ کر اپنے دل کے اوپر ایک آرا چلاؤ اور اپنے دل کے جذبوں کو ٹھیس پہنچاؤ، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ٹھان لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا بس نہیں ہوتا، بھائی ذرا ہماری ہمت کی کمی ہے، ورنہ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر کوئی نظر بد کر رہا ہو جس لڑکی کے اوپر، اس لڑکی کا باپ وقت کا بادشاہ ہو اور وہ یہ کہے دیکھ کرتے تو بتاؤ میری لڑکی کی طرح تمہاری گردن کو جلاد کے ذریعے سے اڑا کر دوں گا میں اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دوں گا، تو بہترین خوبصورت سے خوبصورت عورت سامنے کیوں نہ ہو، لیکن وہ سولی کے ڈر سے آدمی اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کے خوف کے نتیجے میں جس دن ہم اپنی نگاہ کو نیچی کرنا شروع کریں گے، فوراً ہمارے پورے گھر کا رویہ بدل جائے گا، ڈرو دیواریں سلام کرنا شروع کرے گی، ہمارے دلوں میں سے بہترین آوازیں آئے گی، تلاوت کا شوق بڑھ جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے آگ لگ گئی ہے سارے اچھے جذبات پر کہ نظر بد ایک ڈاکو بن کر کے ہمارے دلوں پر سوار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیخ عبداللہ اندلوسی جیسا وقت کا شیخ کامل، حال یہ تھا کہ صرف ایک نظر پڑ گئی تھی عیسائی لڑکی پر، تو کیا ہوا؟ وقت کے جنید ان کے شاگرد اور کیسے کیسے گویا کہ ان کے پیچھے ان کے مرید، لیکن حال یہ ہے کہ فوراً اس لڑکی کے دیوانے ہو گئے اور جس لکڑی کے اوپر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اسی لکڑی کے ذریعے سے سوروں کو چرانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک سال میں ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدین کو بلاتے تھے اور شیخ عبداللہ اندلوسی کا واقعہ سناتے تھے، بلکہ کوئی پڑھتا تھا حضرت شیخ دھاڑے مار کر کے روتے تھے، اس لیے کہ ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے۔ نظر بد کے نتیجے میں مؤذن کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، امام صاحب کے بھی ایمان کا خطرہ ہے اور عوام کے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی طے کرے اب کیسے بچے نظر بد سے۔ پہلے صحابہ کے زمانے میں نظر بد کی شکلوں سے بچنا بہت آسان تھا، آج ہم فتنوں کے دور میں ہیں۔ ننگی تصویریں دیواروں پر، کپڑوں پر ننگی تصویریں، گھر میں اخبار لائے تو اس کا اخبار ہی شروع ہوتا ہے ننگی تصویروں سے۔ بلکہ اگر ہم قرآن کی تفسیر اگر یہاں آپ پروفائل میں اگر کھولنے جائے تو نمان دشمنوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے کیسی تدبیر کر دی ہے۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ آدمی اپنی نگاہ ہٹا دے، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پر پکڑ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی نظر پڑ گئی انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ایمان کا، لیکن شرط ہے کہ آدمی فوراً ہٹا دے۔ اب میں ایک وظیفہ بتاؤں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جب اللہ کا عشق بڑھ جائے گا، جب وہ معشوق کامل ہو جائے گا نا، تو دنیا کی صورتیں کچھ نظر نہیں آئے۔ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، یہ ایک تسبیح ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ اور لا مشہود الا اللہ، سین شین اخیر میں، معبود مطلوب۔ ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ہو سکے تو آدمی تسبیح پڑھتے ہوئے کہے بار الہ دنیا کے فتنوں سے تو میری حفاظت فرما، میں اپنی ماں کے پاس کوئی چیز مانگنے جاؤں میری ماں مجھے دے دیتی ہے، تو نے ہمارے اسلاف کو نظر بد سے بچایا تھا، مجھے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، میرے سینے میں تو قرآن کا حفظ تھا، میں تو گھنٹوں قرآن پڑھنے والا بنتا، لیکن نظر بد نے اللہ مجھے قرآن کو ہاتھ میں لینے کا موقع نہیں دیا۔ اب یہ بندہ رو رہا ہے، اس کے نتیجے میں خود بخود اللہ کا عشق بڑھنا شروع ہوگا۔ اب تمہارے اس دل کی کونے میں اللہ کا عشق جب بڑھنا شروع ہوگا آٹومیٹک دوسرے اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن چھوڑے نہیں، طے کرے اور روزانہ جب موقع ملا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد
ہاتھ اٹھا کر اے اللہ نظر بد سے میری حفاظت فرما، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ آج تقریباً اسی لیے نکھر کر کے لوگ نہیں آ رہے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں فرمایا حال یہ ہے کہ جو اندر کی صلاحیتیں باہر آنی چاہیے، چاہے وہ مدارس عربیہ ہو، چاہے بڑی بڑی دینی جگہ ہو، اس کے نتیجے میں وہ صلاحیتیں باہر نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ کریں۔ نظر بد کا مضمون اتنا لمبا ہے کہ کئی مجلسیں اس پر ہو سکتی ہے، موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر ہم بیان کریں گے۔ ابھی تو ہم صرف وہ مختصر باتیں بتاتے چلے۔ ایک تو نظر بد سے بچائے۔ نمبر 2، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب پڑھے، اس کی برکت سے اللہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو نے لکھا ہے، مول صاحب 2 تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میرے بھائی پیار کرو، ذکر سے تعلق جوڑنا پڑے گا، پڑھے بغیر تو کسی کو نہیں ملا، جس کو ملا ہے پڑھنے سے ملا ہے، لہذا کم از کم اس کا ہر نماز کے بعد 4-5 مرتبہ پڑھ لے۔ پوری تسبیح نہ پڑھ سکے تو 4-5 مرتبہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ دعا پڑھ لے۔ یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ تیسری چیز، صدقہ کریں، چھوٹی موٹی چیز کا صدقہ کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے موقع پر ہماری ایمان کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ جو ہو سکتا ہے، سالن بنایا پڑوس کو دو، صدقہ۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ظاہر ہے کسی کو دے دیا اپنی پوزیشن کے مطابق۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ترقی کرنے کا ایک راز ہم نے بتایا تھا، صبح آدمی کی بس طاقت ہونی چاہیے، مصلی پر آیا اور اس کے پاس زیادہ پیسے خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے، غریب کا بچہ ہے، لیکن مصلی پر آ کر کہا بارے الہ میں غریب آدمی ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں اور تیرے محبوب کا امتی ہوں، اے اللہ پاک میرے محبوب کی امت میں جتنے بھی بیمار ہیں میں ان سارے بیماروں کی طرف سے 1 روپیہ صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا ان سب کو اس کے نتیجے میں سب کو شفا عطا فرما، انشاءاللہ سارے امتیوں کے برابر اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ خیر خواہی کو دیکھتے ہیں، اے اللہ میں 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہوں، وہی روپیہ، اس روپیے کے اندر میں میری نیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جیل میں ہے، اے اللہ میرے اس صدقے کی برکت سے ان کو جیل سے خلاصی عطا فرما۔ یہ دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ پاک میرے اس کی برکت سے جتنے بھی لوگ بیمار چل رہے ہیں ان بیماروں کی طرف سے صدقے کی نیت کر رہا ہوں، اور اس کے صدقے کا ثواب میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ بہت قربانی دی ہے میرے خاطر، روئے ہیں اور بہت روئے ہیں، یہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کو یاد کر کے رو رہا ہے، غریب کا بچہ اب 1 روپیے میں دنیا بھر کی نیت کر رہا ہے۔ اے اللہ اسی 1 روپیے کے صدقے میں میرے محبوب کی پاک بیویہ اما عائشہ میری ماں ہے، حضور کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اس کا ثواب اما عائشہ کو عطا فرما، اما خدیجہ کو عطا فرما، اما ام سلمہ کو عطا فرما۔ یہ نیتیں کر رہا ہے۔ ہمارے اکابرین جو آگے بڑھے ہیں نیتوں کی بھرمار کی وجہ سے آگے بڑھے ہیں، اور آج نیتوں کی ہم نے پوزیشن کو نہیں سمجھا، اسی لیے ہمارے بعض اکابرین کے بارے میں لکھا ہے ایک کرتا پہننے میں 10 نیتیں کرتے تھے پھر کرتا پہنتے تھے، اس لیے تو حضور نے فرمایا مرد مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں۔ 3 چیزیں ہوئی، ارے بھائی کتنی چیزیں ہوئی؟ 4تھی چیز مسواک کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے مسواک کرنے والے کے بارے میں موت کے موقع پر اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا، اور جو شیطان اس کے پیچھے لگا ہے اس کو ہٹائے گا اور اس کو کلمہ یاد دلائے گا، اللہ اکبر۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، مسواک کون نہیں لا سکتا؟ اور آج ہم تو لیتے ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو کہاں دیتے ہیں، پھر عورتوں پر شیطان سوار ہو گیا۔ مسواک کی برکت سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ اپنی مستورات کو دیکھو، حضور قرآن پاک
آیات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ ان کو دینی تعلیمات پر لاؤ، ایک ایک عمل پر لاؤ، تو اس کے نتیجے میں جب جنت والا چین سکون ہوگا تو اس کے نتیجے میں گھروں میں کوئی باطل اثرات بھی نہیں آئیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باطل اثرات کے نتیجے میں آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور کبھی کبھی کفریہ جملہ بول دیتا ہے اور یہ جملہ اس کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیتا ہے. تو ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو اس کے نتیجے میں انجام کہاں تک پہنچا. اس لیے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام ہو. میں نے اس سے پہلے کہا تھا عارف باللہ قاری صدیق صاحب باغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو 3-4 مسواک رکھتا ہوں، ایک گم ہو جائے تو دوسری بھول جاتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، یہاں اگر بھول گیا تو دوسری. اللہ اکبر. بانی لسان التبلیغ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ عمر قدو، یہاں کٹھامن میں اجتماع تھا، ہمارے علاقے میں ان کا آخری اجتماع تھا. ہوا یہ کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نے کسی کو کہا بھائی مسواک دو. کسی نے کہا حضرت دانت تو ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا بیٹا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں سنتوں کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچائیں گے. لیکن لکھا ہے ان امتیوں کے بارے میں جو حضور کی سنت کو دیکھ کر للچاتے ہیں، حضور کی سنت پر رشک کرتے ہیں کسی مجبوری سے. داڑھی تو نہیں رکھی لیکن کسی داڑھی والے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے ماشاءاللہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے. میں مجبوری میں کسی نوکری کی وجہ سے لوگ لان تان کرتے ہیں، میں تو نہیں رکھ پاتا لیکن میری مجبوری ہے. لیکن یہ کتنا بہترین چہرہ ہے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک پولیس والے کا ہم پر فون آیا مولانا میں کئی مرتبہ درخواست دے چکا ہوں لیکن مجھے اس داڑھی کی اجازت نہیں مل رہی ہے. یہ دل میں آتا ہے کہ اس نوکری کو لام لگا دوں. میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں. فرمایا اگر کوئی آدمی حضور کی سنت پر عمل کرے گا یا تو یہ کہ عمل کرنے والوں پر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس امتی کو نصیب ہوگی. اور اگر کسی نے حقیر سمجھا یہ کیا ملا کی طرح داڑھی رکھی ہے، یہ حقارت کی. علماء نے لکھا ہے ایسے امتیوں کو حضور کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. اللہ پوری امت کو حضور کی سنت کا احترام عطا فرمائے. کام نہ کرنا الگ ہے لیکن کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. کتنی چیزیں ہوئی بھائی. مسواک کے بارے میں، مسواک کے بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے اس قدر تعلق تھا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے. آپ کا سر مبارک اما عائشہ کے گود میں ہے اور اتنے میں آپ کے سالے صاحب آئے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ہاتھ میں مسواک تھی. تو آپ للچاتی بھی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ کسی کے پاس ٹافی دیکھ لے تو للچاتا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں تو اما عائشہ نے فرمایا حضرت مسواک چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں. تو حضرت عائشہ نے لیا اور آپ نے اپنے منہ میں نرم کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی. مسواک دیتے تھے حضرت عائشہ، حضور مسواک کرتے تھے پھر حضرت عائشہ کو دیتے تھے، حضرت عائشہ دھو کر کے رکھ دیتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا پھر حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیتے تھے. جس عمل کا اہتمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کیا ہو، ارے اس کے اوپر اتنی ساری بحث ہے روایات. مسواک پر لکڑی کے بارے میں اتنی بحث ہے. کبھی مسواک کیا ہے اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے اور کتنا بڑا کلام کیا ہے. تو مسواک کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک موت کے موقع پر باقاعدہ ایک فرشتہ اتارتے ہیں اور وہ فرشتہ شیطان کو ہٹا کر اس کو کلمے کی تلقین کرواتے ہیں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 ہوئی یا 5 ہوئی؟ پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ نظر بد سے. دوسری چیز ربنا لا تزغ قلوبنا. تیسری چیز صدقہ. چوتھی چیز مسواک. 5ویں چیز موقع موقع پر دعا مانگتے رہے. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. یہ دعا 25 مرتبہ پڑھنے کی تو فضیلت آئی ہے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ. اور
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت کی فریاد، تیرے رحمت کے واسطے سے تیری فریاد چاہتا ہوں، میرے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا۔ دعا کرتے رہے، مانگنا پڑے گا، مانگے بغیر تو اللہ نہیں دیتے۔ بہت سارے کام ہیں ایمان والوں کے، کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 چیزیں ہوئی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ دعا مانگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار علماء نے لکھا ہے، وہ اس دعا سے ہوتا ہے۔ دوسری بھی دعا ہے، یہ بھی ہے، صبح 3 مرتبہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یا صرف نبیہ جو بھی ہے روایات میں، آدمی صبح 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ کو یہ آدمی بہت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کو آدمی جب بار بار مانگتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کو طلب ہے، اس کا اثر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرے، اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، تو جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، بار الہ آپ کا فلانا بندہ مجھے 3 مرتبہ مانگ چکا ہے، میری درخواست ہے اس کو میرے اندر میں داخل کیجیے۔ اور اگر کوئی آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو جہنم کہتی ہے، بار الہ تیرا فلانا بندہ جہنم سے پناہ مانگ چکا ہے 3 مرتبہ، میری درخواست ہے اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ جب جہنم کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے تو اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اس کے دربار میں اگر ہم مانگیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کی قسم جب دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گئے مزے ہی مزے ہیں، فرمایا موت کے بعد مزے ہی مزے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں جائیں، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے گناہ کیے ہو، بڑے بڑے پاپ کیے ہو، لیکن دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا اور یہ آدمی بیمار ہو گیا، اس نے یہ سوچا کہ اب میں رہنے والا نہیں ہوں۔ ابھی آدمی اللہ کے سامنے کہتا ہے بستر میں پڑے پڑے، اے اللہ جوانی کے زمانے میں نے تجھے بہت ستایا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن تو مجھے معاف فرما دے، مجھے تیرے پاس آنا ہے، میں قبر میں تجھے کیا جواب دوں گا، وہاں سوال جواب کرنے والے فرشتے آ جائیں گے۔ دنیا میں ایک پولیس والا ذرا سختی سے بولتا ہے تو دل ہل جاتا ہے، تیرے فرشتوں کو تو نے کتنا مضبوط بنایا ہے، میں بہت کمزور ہوں، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو اور سچی پکی توبہ کر کے آئے۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ ہاں، یہ سب امتیوں کو یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا بڑی عام ہے۔ ابا بولیں گے اس لیے چھوڑا، محتمم صاحب بولیں گے اس لیے چھوڑا، چچا دیکھ لیں گے اس لیے چھوڑا، نہ، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہاں، اور میرا معشوق ہے وہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں حالات آئے، خون ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے اللہ اگر تو راضی ہے نا تو مجھے حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو راضی ہو۔ ارے بدن میں کیڑے پڑے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اللہ راضی ہو تو آدمی جب اللہ راضی ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو بہترین کر کے پیش کر دیں گے، اس کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا، روایت میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ کسی آدمی کو حسین اور جمیل عورت نے اپنی طرف دعوت کی، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، دروازہ بند کرنے کا موقع ہے اور اپنے جذبات کی تسکین کرنے کا موقع آیا ہے، اور سامنے وہ عورت اس کو بلا رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس آدمی نے فوراً یہ سوچا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ ایسے جوان کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس زمانے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو کسی حسین و جمیل مرد نے اپنی طرف دعوت دی، لیکن اس عورت نے کہا، کیا کہا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس عورت کو اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ واقعہ یاد کرو، 3 آدمی پہاڑ میں پھنسے تھے،
گار کا دہانا منہ بند ہو گیا. اس زمانے میں JCB نہیں تھا, موبائل کا سسٹم نہیں تھا, مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ہر ایک نے یہ کہا جو اللہ کے لیے عمل کیا ہو اس کا وسیلہ دو. 2 آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے وسیلہ دیا. ایک آدمی نے کہا بار الہ, میری چچا زاد بہن تھی, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی, محتاج تھی بیچاری, میرے پاس آئی تو میں نے کہا میں تم کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جذبات کی تسکین تم کرنے دو, تب جا کر کے گویا کہ میں تم کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. حالات کی ماری بیچاری مجبور تھی, پہلے منع کیا لیکن میں نے نہیں مانا. وہ عورت تیار ہو گئی, میں اس عورت کے پاس خلوت میں گیا, میں نے بدن پر قابو پا لیا. اس عورت نے ایک جملہ کہا, میرے بھائی اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اتق اللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا ہے بار الہ, فوراً میں نے اپنے جذبات کو دبا دیا اور فوراً میں نے گناہ کو چھوڑا ہے. بار الہ, اگر تمہیں یہ عمل پسند آیا ہو تو میں پھنسا ہوں, یہ گار کے دہانے کو کھول دے. فوراً اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیج کر اس گار کے دہانے کو کھول دیا. اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنا. آج جمعہ کی رات ہے, یہ طے کرو جو موبائل میں غلط انداز میں پھنسے ہوئے ہیں, موبائل میں غلط پھنسنے والا بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار کبھی نہیں بن سکتا. وہ موبائل میں وہ کامیاب تاجر نہیں بن سکتا. وہ گاہک آئے گا تو چڑچڑاپن کے ساتھ پیش آئے گا. گندی تصویروں کو دیکھنے کے نتیجے میں گاہک سے محبت سے بات کرنے کا ڈھنگ اس کے پاس نہیں رہا. ساری ہدایت اس کے پاس سے اللہ نے چھین لی, ساری سوجھ بوجھ اس کو چھین لی. وہ اپنی بیوی پر ظلم بھی کر سکتا ہے, اپنی بیوی کو طلاق دینے کے واقعات بھی پیش آ سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ باپ کو تماچا بھی مار سکتا ہے. فرمایا یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے خوف سے گناہ کا چھوڑنے کا عزم کرو. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں ایمان پر حفاظت کا انتظام کرے گا. اور ہمیں اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے, اس کو ناراض کرنے سے کام نہیں چلے گا. کتنی باتیں ہوئی بھائی, ماشاءاللہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہو. 8ویں چیز, اہل اللہ کی صحبتوں میں جانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے حفاظت کا. اور دیکھو اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی مرتد نہیں ہوتا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی ادھر سورت بھروچ میں. موت کا وقت قریب آیا, ساری عورتیں جمع ہے. اس عورت نے کہا میری فکر مت کرو, میرے شیخ آئے ہیں سامنے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہہ رہے بیان کرنا پڑ لو. اللہ پاک دوسری مخلوق کو کسی نہ کسی شکل میں بھیج سکتے ہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی نسبتوں میں داخل ہونے کے نتیجے میں اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان اللہ کرتے ہیں, اور موت کے موقع پر فرشتہ اس کو کلمہ یاد دلا دیتا ہے. اللہ اکبر. غریب رہے ہو کہ مالدار رہے ہو, کھانا ملا ہو کہ نہ ملا ہو, کپڑے پہننے والے پہنے ہو کہ نہ پہنے ہو, موت کے موقع پر ایمان مل گیا, مزے ہی مزے ہیں. جو موت کے بعد پھر سارے مسئلے اللہ پاک آسان فرماتے ہیں. اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں جانا ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 9ویں چیز بہت اہم ہے. اذان کی جب آواز آئے تو اذان کا جواب دینا, اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہاں, کیا مطلب اس کا حسن خاتمہ یقینی, تبھی تو اللہ کے رسول سفارش کریں گے. اب کتنا آسان عمل ہے, یہ تو فیملی والا عمل ہے. ساری فیملی گھر میں اذان ہو رہی, سب خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, سب کو حضور کی سفارش کی ضرورت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو پھر مزے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہم کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. کتنی چیزیں ہوئی بھائی, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے جی. ایک تو راہ خدا میں ایک چیز, ایمان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ اللہ کا شکر. یہ 10ویں چیز. جب موقع ملا اللہم لک الحمد ولک الشکر علی الایمان, اللہ تو نے ایمان دیا, اس پر تیرا شکر ہے. اللہ دیکھیں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی. میں تو یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہو, کبھی کبھی اچانک دعوت کر لی
اور وہ دل میں اللہ سے کہہ رہا ہے بارے الہ میں بچہ ملنے پر یہ دعوت نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی نعمت کی چیز ہے، لیکن تو نے مجھے ایمان دیا تھا، اچانک مجھے ایمان کا استعداد ہوا ہے تو میں اپنے خاندان کی دعوت کر رہا ہوں، یہ میرے اور تیرے درمیان کا معاملہ ہے۔ اے اللہ، اس شکر گزاری پر موت کے موقع پر تو ایمان دے دینا، اور اس نیت کو دل میں چھپا دیا، ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ موت کے موقع پر اللہ فرشتے کا انتظام کرے گا۔ کرو گے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ طالبین کا مجمع ہے، آپ لوگ طلب کر کے آتے ہو۔ اب ایک بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ آج جگہ جگہ پر گھروں میں حالات ہے، حالات کے تعلق سے ایک مجرد وظیفہ ہمارے اکابرین کا ہے۔ جگہ جگہ اگر آدمی کو رزق کے تعلق سے حالات ہو، بیماریوں کے تعلق سے حالات ہو، یا کہ کسی ظالم کے ظلم کی طرف سے حالات ہو، وہ یہ ہے سورہ تغابن والا عمل۔ کم از کم ایک مرتبہ ایک مجلس میں آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لے، اتنی چھوٹ صورت ہے، کوئی زیادہ صورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر روزانہ ایک مرتبہ سورہ تغابن پڑھنے کا معمول رکھے۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں بد دعا نہ کرے، یہ پڑھنے والا آدمی کسی کے بارے میں بد دعا کرے گا اس کا سر کٹ کر کے نیچے آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر علماء نے لکھی ہے۔ فرمایا آج گھروں میں حالات ہے، میں پالمپور گیا تھا آج سے 1 ہفتہ پہلے، ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بزرگوں کا یہ وظیفہ میرے سامنے آیا تھا، میں نے کہا بھائی ایسا کرو تم سورہ تغابن پڑھو۔ اب میں تو کہہ کر چلا گیا، ابھی 20 میں پالمپور گیا تو مجھے ملنے آئے، مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، روزانہ میری گھر والی بے ہوش ہو جاتی تھی، دانت بن جاتے تھے، میں دکھی تھا، اور تم نے چلتے چلتے مجھے ایک عمل بتایا تھا، الحمدللہ اب تو بیوی آرام سے بھی سوتی ہے۔ میں نے کہا واہ تم نے بڑی عجیب بات بتائی، ویسے تو ہر وظیفے کی ایک تاثیر ہے، لیکن آپ نے جو تجربے کی روشنی میں بتایا ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آج ہر گھر میں ضرورت، ہر بھائیوں کے گھروں میں جہاں کہیں بھی تکلیف ہو یہ عمل کا اہتمام کرے۔ اور دیکھو بھائی ایک بات بتاؤ، تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرے، کم از کم یہ مجمع آیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی سب پڑھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، اور ذرا اللہ کے عشق میں پڑھو، تنہائی میں بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے تیرے پاس آتا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے مجھے کامل نیک مومن بنا دے۔ اے اللہ میں بھکاری ہوں، میرے بھائیوں مانگو مانگو مانگو، مانگنے والا کوئی محروم نہیں رہتا، اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ، اور ایمان کی حفاظت کی جو سامان ہم نے بتائے اس کو نوٹ کرو اور لکھ کر کے رکھو، اپنے گھروں میں بھی دو تاکہ اس کے نتیجے میں ہر ایک کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہو۔ کریں گے بھائی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا